السلام علیکم دوستو، ہم شروع سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ کفار طاقتور اور مسلمان ہمیشہ کمزور رہا ہے۔ چاہے وہ پیسہ ہو، اقتدار ہو، لوگ ہوں، ہر دور میں مسلمان کی تعداد کم رہی ہے۔ لیکن پھر بھی مسلمان حق سچ سے پیچھے نہیں ہٹتے اور بولتے ہی رہتے ہیں، چاہے اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ جی ہاں، ایسے ہی مرد مجاہد اور جنت کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام بھی ہیں، جس نے صرف 72 لوگوں کے ہمراہ کربلا کی طرف یزید سے جنگ کرنے نکل پڑے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، کفار ہمیشہ نبیوں اور اماموں کا دشمن رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام علی کو شہید کیا، پھر حضرت امام علی کے بڑے بیٹے حسن مجتبی کو بھی شہید کروا دیا اور ساری حکومت پر قبضہ کر لیا۔ جب ان لوگوں نے اسلامی حکومت پر قبضہ کر لیا تو اس وقت کے تمام اسلامی ریاستیں ان لوگوں کے قبضے میں آ گئی، اور پھر وہ بدبخت کہنے لگے کوئی دین نہیں، کوئی کتاب نہیں اور کوئی شریعت نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ آج کے بعد وہی دین ہوگا، وہی شریعت ہوگی اور وہی کتاب ہوگی جسے ہم کہیں گے۔ جب یہ ساری باتیں مسلمانوں نے سنی تو کچھ مسلمان جو واقعی مسلمان تھے، جن کا ایمان مضبوط تھا، ان لوگوں نے حکومت کے خلاف آواز بلند کی۔ لیکن اس وقت کا حکمران یزید تھا اور وہ انتہائی ظالم اور زانی انسان تھا کہ اس یزید نے نہ صرف ان مسلمانوں کو تڑپا تڑپا کر شہید کیا اور اتنا ظلم کیا کہ پھر کوئی میرے خلاف آواز بلند نہ کر سکے۔ یزید نے دیکھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں میری دہشت بڑھ چکی ہے اور سوچا میرے پاس طاقت بھی ہے اور حکومت بھی ہے، فوج بھی ہے، اگر میں چاہوں تو اسلام کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا سکتا ہوں۔ اگر اس ملعون یزید نے کبھی قرآن پڑھا ہوتا تو اسے پتہ چلتا کہ جس دین کو اللہ پسند کرتا ہے تو اس پروردگار کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس دین کا کچھ بگاڑ سکے۔ اس بدبخت نے قرآن کو بھی نیزوں پر چڑھا دیا۔ اس کے علاوہ یہ یزید اتنا بدبخت انسان تھا جو ہر وقت کتوں کے ساتھ کھیلتا تھا اور جب دل کرتا تھا تو اپنی ماں یا اپنی پھوپھی کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ یہ وہی یزید تھا جس نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ پر آگ کے پتھروں کی بارش برسائی اور مسجد نبوی میں 3 دن تک اپنے گھوڑے باندھے رکھے، اور پھر یزید کے حکم پر یزیدی فوج نے مدینہ منورہ میں 10,000 لڑکیوں کی عزتیں لوٹی۔ جب امام حسین علیہ السلام کو یزید کی ان حرکتوں کا علم ہوا کہ یزید دین اسلام کو تباہ کرنا چاہتا ہے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام یزید کو روکنے کے لیے 2 محرم الحرام 61 ہجری کو اپنے 72 جانصاروں کے ساتھ کربلا پہنچے، اور پھر یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور امام حسین علیہ السلام ساتھی گھر والے وہی خیمہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ وقت گزرتا گیا، آخر کار یزیدی فوج نے 7 محرم الحرام 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کا پانی بھی بند کر دیا، اور یزید نے اپنی فوج امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجی اور کہا میری بیعت کرو ورنہ سب مارے جاؤ گے۔ اسی طرح 9 محرم الحرام 61 ہجری کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور پھر حضرت عباس علمدار سے فرمایا کہ اے عباس، چراغ بجھا دو۔ جب حضرت عباس نے چراغ بجھایا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اے میرے چاہنے والوں، یہ جو ہزاروں کی فوج کھڑی ہے، یہ فوج میرے نانا کے دین کی دشمن ہے اور یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ کل مجھے قتل کیا جائے گا، میری بہنوں بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں گھمایا جائے گا،
اب میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، چلے جاؤ اپنے اپنے گھر، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ قیامت کے دن میں خود اللہ سے تم لوگوں کو شہادت کا رتبہ دلواؤں گا۔ اگر تم لوگوں میں سے کوئی بھی واپس جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے چراغ جلایا تو آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کے سب ساتھی اپنے ہی گلے پر تلوار رکھ کر کہتے ہیں، اے جنت کے سردار، علی کے بیٹے کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ نہ تو ہمیں جنت کی لالچ ہے اور نہ ہی ہمیں اپنی جانوں کا کوئی خوف ہے۔ اے ہمارے مولا، آپ ہمیں صرف اتنا تو بتائیں، جب روز محشر آپ کے نانا ہم سے یہ پوچھیں گے کہ تم میرے نواسے کو جنگ کے میدان میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، تو اس وقت ہم آپ کے نانا کو کیا جواب دیں گے؟ ہم آپ کے ساتھ آخری سانس تک لڑیں گے اور اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ جب آذان فجر کا وقت ہوا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اکبر سے کہا، اے اکبر، جا کے آذان دو۔ جیسے ہی آذان ہوئی تو آذان کے بعد نماز فجر میں یزیدی فوج نے حملہ کر دیا۔ کربلا کا ہر جوان ایک ایک کر کے آپ پر قربان ہوتا گیا۔ آخرکار سب جوان شہید ہو گئے اور آخر میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کا 6 ماہ کا بچہ شہزادہ علی اصغر تنہا رہ گئے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزیدیوں سے کہا، اے لوگوں، تمہاری جنگ میرے نانا کے دین سے ہے، میرے بابا سے ہے اور مجھ سے ہے، لیکن اس 3 دن کے پیاسے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس بچے کو پانی کے کچھ قطرے ہی دے دو۔ اتنے میں ملعون حرملہ نے 3 منہ والا تیر نکالا اور نشانہ لگا کر معصوم علی اصغر کو بھی شہید کر دیا۔ اور اب امام حسین علیہ السلام کربلا میں تنہا رہ گئے اور آپ نے بیمار کربلا امام زین العابدین کو وصیت کی کہ اے سجاد، میرے بعد میرے نانا کے دین کی حفاظت کرنا اور نماز کبھی بھی قضا نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں جنگ کے لیے اتر گئے۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں آتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند کرتے ہوئے جو بھی سامنے آتا تھا آپ اسے واصل جہنم کرتے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ جب یزیدی فوج نے یہ منظر دیکھا تو حسین تو ہمیں ایک ایک کر کے قتل کیے جا رہا ہے اور آگے بڑھتا آ رہا ہے، تو کہنے لگے، ارے یہ تو علی کا بیٹا ہے، عباس کا بھائی ہے، اگر اسے شہید کرنا ہے تو دور سے اور اس پر تیر برساتے ہیں۔ اگر اسے شہید کرنا ہے دور چلتے ہیں اور اس پر تیر برساتے ہیں۔ جب یزیدیوں نے امام حسین علیہ السلام پر تیروں کی بارش کی تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کے جسم کا کوئی ایک بھی ایسا حصہ نہیں تھا جس پر تیر نہ لگا ہو۔ اس کے بعد ملعون شمر امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ جیسے ہی شمر آپ کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے لبوں سے ایک ہی آواز آتی ہے کہ اے میرے پروردگار، میری قربانی قبول کرنا، اور اے میرے پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس عظیم امتحان کے لیے چنا اور اس عظیم امتحان میں کامیاب کیا۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا، اے بدبخت، تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ شمر نے کہا، ہاں مجھے پتہ ہے، تو رسول کا نواسا علی کا بیٹا ہے۔ امام حسین نے کہا، تم پھر بھی مجھے قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا، تمہیں قتل کرنے سے مجھے سونا اور حکومت ملے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں جنت کا سردار ہوں، کیا تمہیں اپنی جنت کی فکر نہیں؟ شمر ہنستا رہا اور یوں شمر نے جنت کے سردار امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ فوج یزید میں خوشی چھا گئی، سب جھومنے لگے، ناچنے لگے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اور ساتھیوں کے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ یزید کا حکم آیا کہ سب کے سر کاٹ کر لاؤ اور لاشوں پر گھوڑے دوڑواؤ، تاکہ دنیا کو معلوم ہو
کہ جو یزید کے سامنے آئے گا اس کا یہ حشر ہوگا۔ کربلا کی تاریخ نے تحریر کر دیا کہ جتنے بھی شہید تھے ان کا کوئی نہ کوئی وارث نکل آیا، بس ایک غریب باپ کا بیٹا امام حسین زمین کربلا پر پڑا رہا، پر کسی نے یہ نہیں کہا یہ ہمارے رسول کا نواسہ ہے، یہ ہماری رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے۔ بس سب تماشا دیکھتے رہے اور پھر امام حسین کی لاش کو پامال کیا گیا۔ بس 10 محرم الحرام 61 ہجری کو وقت سے پہلے اندھیرا ہو گیا۔ سلام ہو نواسہ رسول اور بیٹائے علی، شہید کربلا امام حسین علیہ